الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، کامل کیلانی کا ایک قصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم دوسرا قصہ شروع کرنے والے ہیں۔ آج کا جو قصہ ہے وہ قصہ ہے عمارہ۔ عمارہ ایک بچہ تھا جس کے بارے میں کامل کیلانی نے قصہ بیان کیا ہے۔ دلچسپ قصہ ہے، اور آج کا جو عنوان ہے عمارۃ فی بیت امہ۔ عمارہ اپنی والدہ کے گھر میں، عمارہ اپنی ماں کے گھر میں۔ کان عمارۃ ولدا شدید الکسل۔ عمارہ یہ کانا کا اسم ہے، ولدن موصوف اور شدید الکسل ولد کی صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر کے کانا کی خبر ہے۔ کسیل یکسلو کسلن، اس کے معنی آتے ہیں سستی کرنا، کاہلی کرنا۔ جیسے کہہ سکتے ہیں ان ھذا الطالب یکسل فی درسہ، یہ طالب علم اپنے سبق میں سستی کرتا ہے۔ کان عمارۃ ولدن شدید الکسل، عمارہ ایک انتہائی کاہل لڑکا تھا۔ وکان یعیش مع امہ الفقیرۃ التی تکسب قوتها وقوت ولدها بعد تعب شدید۔ عاشا یعیشو کے معنی زندگی گزارنا، امن یہ ماں کے معنی میں ہے، اور الفقیرہ امن کی صفت ہے، غریب ماں۔ التی تکسب قوتها، تکسبو میں ہیا کی ضمیر ماں کی طرف جائے گی۔ قوت اس کی جمع اقوات، اس کے معنی آتے ہیں روزی، خوراک، غذا۔ وکان یعیش مع امہ الفقیرۃ، اور وہ اپنی غریب ماں کے ساتھ رہتا تھا، زندگی گزارتا تھا۔ التی تکسب قوتها وقوت ولدها، جو ماں اپنی روزی اور اپنے بچے کی روزی بہت زیادہ تھکان کے بعد کماتی تھیں، یعنی اس کی والدہ بہت غریب تھیں، اور ان کو جو روزی ملتی تھی بڑی محنت اور مشقت کے بعد وہ کچھ حاصل کرتی تھیں۔ وکان یعیش مع امہ، اور وہ اپنی غریب والدہ کے ساتھ رہتا تھا جو اپنی روزی اور اپنے بچے کی روزی بڑی مشقت کے بعد، بڑی تھکان کے بعد کماتی تھی، حاصل کرتی تھی۔ کسب یکسب کے معنی آتے ہیں کمانا۔ یکسب اموالا بعرق جبینہ، وہ اپنی پیشانی کے پسینے سے مال کماتا ہے۔ احمد امین نے کہا ہے یکسب الکثیر فی لعبۃ ویخسرہ فی لعبہ، وہ ایک کھیل میں بہت کچھ کماتا ہے اور دوسرے کھیل میں سب کچھ گنوا دیتا ہے۔ فقد کانت ام عمارۃ تخیط الملابس للجیران، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ماں کیا کرتی تھی۔ فقد کانت ام عمارۃ تخیط الملابس للجیران، خاط یخیط خیطن اور خیاطتن، اس کے معنی آتے ہیں کپڑا سلنا۔ ملبس کی جمع ملابس، اس کے معنی آتے ہیں لباس کے، اور جارن کی جمع جیران، پڑوسی کے معنی میں ہے۔ تو عمارہ کی والدہ پڑوسیوں کے لیے کپڑے سیتی تھیں۔ فقد کانت ام عمارۃ تخیط الملابس للجیران، عمارہ کی والدہ پڑوسیوں کے لیے کپڑے سیتی تھیں۔ وتقتات ہی وولدها عمارۃ بما تأخذه من الاجر القلیل علی عملها الکثیر، اچھی تعبیر ہے۔ اقتات، یقتاتو کے معنی ہے روزی حاصل کرنا، کسی چیز کو اپنی غذا بنانا۔ جیسے اقتات بالعشب، گھاس کو اپنی غذا بنانا یعنی گھاس کھانا۔ جیسے کہتے ہیں رجل نباتی لا یقتات الا بالخضر،
جو شاکاہاری آدمی ہوتا ہے وہ سبزیوں کو اپنی غذا بناتا ہے۔ رجل نباتی لا یقطات الا بالخضری وتقطات ہی، اور وہ یعنی عمارہ کی والدہ اور وہ اور ان کا بیٹا عمارہ تقطات خوراک حاصل کرتے تھے، غذا حاصل کرتے تھے، بما اس چیز سے تأخذہ جو وہ پاتی تھیں، حاصل کرتی تھیں، من الاجر القلیل تھوڑا سا اجر، علی عملہ الکثیر اپنے بہت زیادہ کام پر، اور وہ اور ان کا لڑکا عمارہ اسی چیز سے اپنی خوراک اور غذا حاصل کرتے تھے جو وہ اپنے بہت زیادہ کام پر تھوڑا اجر پاتی تھیں، تھوڑی مزدوری پاتی تھیں، حاصل کرتی تھیں۔ تأخذہ میں ہو کی ضمیر ماں کی طرف جائے گی۔ وکان عمارۃ لا یعمل شیئا طول النہار، اور عمارہ پورے دن کچھ نہیں کرتا تھا۔ وکان عمارۃ لا یعمل شیئا طول النہار، یہ بھی ایک اچھی تعبیر ہے، اور عمارہ پورے دن کچھ نہیں کرتا تھا۔ طول النہار پورے دن، اور طول اللیل پوری رات۔ تو عمارہ پورے دن کچھ نہیں کرتا تھا، بل یقضی اکثر وقتہ فی النوم والجلوس فی البیت، بلکہ اپنا زیادہ تر وقت سونے میں اور گھر کے اندر بیٹھنے میں گزارتا تھا، کچھ کرتا نہیں تھا۔ وکان یہمل دروسہ ولا یحفظ منہا شیئا، اہمل الامر، اس کے معنی آتے ہیں کام کو ٹھیک طریقے پر نہ کرنا، لاپرواہی اور بے توجہی برتنا۔ وکان یہمل دروسہ، درسن کی جمع دروس اسباق، اور وہ اپنے اسباق سے بے توجہی اور لاپرواہی برتتا تھا۔ ولا یحفظ منہا شیئا، اور اس میں سے کچھ بھی نہیں یاد کرتا تھا، جو اس کو سبق دیا جاتا تھا مدرسے میں اس میں سے کچھ بھی نہیں یاد کرتا تھا، بہت زیادہ لاپرواہی برتتا تھا۔ وکان اذا خرج ای لشراء شیء من السوق غاب طول النہار، اور جب وہ نکلتا تھا، اس کی تشریح کی ہے کہ بازار سے کچھ خریدنے کے لیے، شرع یشری کے معنی آتے ہیں خریدنا۔ وکان اذا خرج، اور جب وہ نکلتا تھا، لشراء شیء من السوق بازار سے کچھ لانے کے لیے، غاب طول النہار تو پورے دن غائب رہتا، غاب طول النہار پورے دن وہ غائب رہتا۔ ثم عاد من غیر ان یشتری شیئا، پھر بغیر کچھ خریدے ہوئے واپس آ جاتا، تو بہت زیادہ عمارہ کیا تھا؟ سست تھا۔ وکانت امہ توبخہ علی کسلہ، وبخ یوبخ توبیخا، اس کے معنی آتے ہیں ڈانٹنا اور زجر و توبیخ کرنا۔ وکانت امہ توبخہ، اور اس کی والدہ اس کو ڈانٹتی تھی، علی کسلہ، اس کی سستی پر۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں وبخ الوالد ولدہ، باپ نے اپنے بچے کو ڈانٹا، علی عملہ السیء، اس کے برے کام پر۔ وکانت امہ توبخہ علی کسلہ، اور اس کی والدہ اس کو اس کی سستی پر ڈانٹتی تھیں۔ وتعاقبہ علی اہمالہ، عاقب یعاقب معاقبۃ، سزا دینا، اور اس کو سزا دیتی تھی اس کی لاپرواہی اور بے توجہی پر۔ فلا ينفع فیہ توبیخ ولا یؤثر فیہ عقاب، یہ بھی ایک بہت اچھی تعبیر ہے۔ تو ڈانٹ ڈپٹ سے اس کو کچھ نفع ہی نہیں ہوتا تھا، اور سزا اس میں اثر انداز نہیں ہوتی تھی، یعنی ڈانٹنے سے اور سزا دینے سے عمارہ پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ یئست امہ من اصلاحہ، یہاں تک کہ اس کی والدہ اس کی اصلاح سے مایوس ہو گئیں۔